امام علی مقام ایک روایت میں آتا ہے کہ کس شخص نے آپ کا سر انور تن سے جدا کیا؟ نظر ابن خرشہ اس ناپاک ارادے سے آگے بڑھا ہے، لیکن جب آگے بڑھا تو امام کی ہیبت سے پیچھے ہٹ گیا اور اس کے ہاتھ سے تلوار چھو گئی۔ خولی ابن یزید پلید یا شبل ابن یزید نے آگے بڑھ کر امام حسین کا سر تن سے جدا کیا۔ امام علی مقام نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، اپنا کنبہ قبیلہ سب کچھ خدائے خدا میں دے کر اس بات کو ثابت کیا کہ جب جب یزید سر اٹھائے گا تب تب حسینی کردار ہی ہوگا، جب جب دین پر مشکل وقت آئے گا اور یزیدی گروہ دین اسلام میں رکھنا ڈالے گا تب تک حسینی گروہ امام حسین کے اس کردار کو ادا کرے۔ اب اس کردار کو ادا کرنے کے لیے ہمت اور جرت، یہ دونوں چیزیں ہونی چاہیے۔ غور کریں کہ ہم میں کتنی ہمت ہے اور ہم میں کتنی جرت ہے۔ ہر ایک شخص اپنی ہمت اور جرت کو دیکھے کہ اس کے پاس وہ ہمت ہے، وہ جرت ہے کہ نبی کے دین کا دفاع کرے۔ محرم الحرام کی 10 تاریخ 61 ہجری جمعے کا دن 56 سال 5 ماہ 5 دن کی عمر میں امام علی مقام امام حسین اس ناپائیدار دنیا سے رحلت فرما کر دائی اجل کو لبیک فرمایا۔ ابن زیاد بن نہاد نے سر مبارک کو کوفہ کے کوچے بازار میں پھرایا اور اپنی بے غیرتی بے حمیتی کا ثبوت دیا۔ سید الشہداء اور ان کے تمام جانباز شہداء کے سروں کو اور اسیران اہل بیت کو شمر لعین جیسے ناپاک بدبخت کی ہمراہی میں یزید پلید کے پاس دمشق بھیجا گیا۔ یزید نے سر مبارک اور اہل بیت کو امام زین العابدین کے ساتھ مدینہ طیبہ بھیجا۔ وہاں امام پاک امام حسین کا مبارک سر آپ کی والدہ ماجدہ حضرت خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا طیبہ طاہرہ یا امام حسن کے پہلو میں دفن کر دیا گیا۔ اگرچہ اس کے حوالے سے اور بھی روایتیں ہیں۔ امام بہقی امام احمد بیہقی نے ابن عباس سے روایت کی، ایک روز میں دوپہر کے وقت میں مصطفیٰ کریم کی زیارت سے مشرف ہوا۔ میں نے دیکھا کہ مصطفیٰ کریم کے بال سر کے اور داڑھی کے بکھرے ہوئے غبار آلود ہیں۔ دست مبارک میں ہاتھ مبارک میں ایک شیشی ہے جس میں خون بھرا ہوا ہے۔ بڑی بے چینی بے قراری والی کیفیت ہے۔ میں نے کہا کہ مصطفیٰ کریم کیا بات ہے، کیا پریشانی ہے؟ فرمایا حسین اور ان کے رفیقوں کو شہید کر دیا گیا، یہ ان کا خون ہے اور میں صبح سے اس خون کو اٹھاتا رہا۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں نے وہ وقت اور تاریخ کو نوٹ کر لیا۔ جب خبر آئی بعد میں تو میں نے دیکھا تو وہی وقت اور وہی تاریخ تھی جو امام حسین کی شہادت کی تھی۔ بیہقی میں حضرت ام سلمہ سے ایک حدیث روایت کی، انہوں نے بھی اسی طرح خواب میں مصطفیٰ کریم کے مبارک چہرے پر گرد کے آثار دیکھے۔ عرض کیا کیا بات ہے، آپ کیوں پریشان لگ رہے ہیں؟ فرمایا ابھی میرے حسین کو شہید کیا گیا۔ بیہقی ابو نعیم نے بصرہ ازدیہ سے ایک روایت یہ بھی نقل کی کہ جب امام حسین شہید کر دیے گئے تو آسمان سے خون برسا، صبح کو ہمارے مٹکے گھرے اور تمام برتن خون سے بھر گئے۔ یہ دلائل النبوہ میں امام بیہقی نے لکھا ہے، سیرت کی کتاب ہے۔ بیہقی نے ابو نعیم زہری سے روایت، امام حسین جس روز شہید کیے گئے نا، اس روز بیت المقدس میں جو بھی پتھر اٹھایا جاتا تھا اس کے نیچے سے تازہ خون نکلتا تھا۔ ایک روایت میں بیہقی نے یہ بھی لکھا کہ امام حسین کی شہادت کے دن اندھیرا ہو گیا، 3 روز تک مکمل اندھیرا رہا، جس نے منہ پر زعفران ملا اس کا منہ جل گیا اور بیت المقدس کے پتھروں سے تازہ خون نکلا۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ یزید کے لشکریوں نے اپنے کھانے کے لیے اونٹ نہر کیا، پکایا گیا، یعنی شہادت کے روز ایسا ہوا ہے کہ شہادت کے دن اونٹ نہر کیا، کھانے کے لیے پکایا گیا، جب لقمہ لیا گیا تو اندرائن کی طرح کڑوا ہو گیا، کھانے کے قابل نہ رہا۔ ابن عساکر نے منہال بن عمر سے روایت کی ہے کہ واللہ میں نے بچشم خود یہ منظر دیکھا کہ جب سر مبارک امام حسین کو لوگ نیزے پر لے کر جا رہے تھے، اس وقت میں دمشق میں تھا۔ سر مبارک کے پاس ایک شخص سورہ کہف پڑھ رہا تھا، وہ اس آیت پر پہنچا، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، اصحاب کہف و رقیم ہماری نشانیوں میں سے عجیب ہے۔ اس وقت سر مبارک میں جنبش ہوئی، لبہائے مبارک ہلنے لگے اور بزبان فصیح امام علی مقام نے فرمایا اعجب من اصحاب الکہف قتلی و حملی، اصحاب کہف کے واقعے کے مقابلے میں میرا قتل اور میرے سر کو اس طرح لیے پھرنا یہ زیادہ عجیب ہے۔ یہ فیض القدیر شرح جامع صغیر کی روایت آپ نے سماعت کی۔ ایک راہب کے پاس سے گزر ہوا اس قافلے کا، راہب نے ان لوگوں کو 80,000 درہم دیے تو مجھے ایک رات کے لیے سر مبارک رکھنے دو۔ یہ لوگ تو مال چاہتے تھے، انہوں نے 80,000 درہم کے مقابلے میں امام علی مقام کا سر اس راہب کے حوالے کر دیا۔ اس راہب نے کیا کیا؟ سر مبارک سے گرد و غبار کو صاف کیا، مبارک خون کو صاف کیا، اس پر خوشبو لگائی اور اونچی جگہ پر اس کو رکھ کر پوری رات اس کے آگے کھڑا رہا ادب کے ساتھ۔ انوار و تجلیات کا جو ظہور اس مبارک سر پر ہو رہا تھا اس کا مشاہدہ کرتا رہا۔ یزیدیوں کو امام حسین کی شہادت سے پہلے ان کے انوار و تجلیات نظر نہیں آئے، راہب کو اس کٹے ہوئے سر میں انوار و تجلیات نظر آ گئے۔ اب دیکھ لیجئے فرق کتنا واضح ہے۔ ادھر ان اشقیاء نے جب 80,000 درہم کی تھیلی کھولی ہے کہ باہم تقسیم کریں تو ایک طرف قرآن کی آیت لکھی تھی وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُونَ، ظالموں کو اللہ کے کردار سے غافل نہ جان، خدا کو ظالموں کے کردار سے غافل
اسی طرح دوسری طرف یہ آیت منقول تھی وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ، اور ظالم اور ظلم کرنے والے ان قریب جان لیں گے کہ کس کروٹ پر پلٹے ہیں۔ ان کے پاس وہ درہم تھے 80,000 جس کو انہوں نے تقسیم کرنا تھا، اس پر یہ آیتیں دونوں طرف کرنا تھیں اور وہ درہم ٹھیکریوں میں بدل چکے تھے، پتھر ہو گئے تھے۔ دنیا کی مال کے چکر میں جو انہوں نے کیا تھا وہ مال ان کے ہاتھ میں نہیں آیا۔ راہب کو تو ایمان مل گیا، امام پاک کے سر انور کی تعظیم۔ تو کل بھی میرا تعظیم کا کچھ بیان ہوا تھا نا، تعظیم پیار سے کسی کے لیے کھڑے ہو جائیں تو مسئلہ نہیں ہے، تعظیم میں کھڑا ہونا یہ کہاں لکھا ہے قرآن میں؟ ہم نے کہا راہب کو اس مبارک سر کی تعظیم سے اللہ تعالیٰ ایمان عطا فرما دیتا ہے، اور یزیدیوں نے امام حسین کے کردار کو دیکھا ہے، ان سے بات چیت کی ہے، ان کے کاروان کو دیکھا ہے، لیکن پھر بھی کلمہ پڑھنے کے بعد بھی بدبختی پر اتر آئے۔ تو یہ اپنے اپنے نصیب ہوتے ہیں، کسی کو قرآن میں تعظیم کا درس مل جاتا ہے، کسی کو قرآن سے ہی تعظیم پتہ نہیں چلتی، کسی کو قرآن سے میلاد کا ثبوت ملتا ہے، کسی کو قرآن سے ہی میلاد سمجھ نہیں آتا۔ تو اپنے ہی مقدر ہے نا، اپنی اگر عقلیں خراب ہو چکی ہوں اور پتھر پڑ چکے ہوں عقلوں پر تو پھر کیا ہو سکتا ہے؟ یہ یزید یہ وہ بدبخت شخص تھا، کاروان کربلا کو تاراج کیا ہی کیا، مقدس مقامات کو بھی اس نے نہیں چھوڑا۔ اس کی شیطانیت اس حد تک عروج کر گئی کہ مسلم ابن عقبہ کو 12,000 یا 20,000 کا لشکر دے کر مدینہ منورہ پر چڑھائی کرائی 63 ہجری میں۔ اس نامرد لشکر نے مدینہ منورہ میں وہ طوفان بدتمیزی مچایا، قتل و غارت گری، طرح طرح کے ظلم، وہاں کے لوگوں کے گھر لوٹ 700 صحابہ کرام کو شہید کیا اور 300 مزید دیگر لوگوں کو، اس طرح ہزاروں 10,000 لوگوں کو مدینہ منورہ میں اس نے شہید کیا۔ ایسی ایسی بدتمیزیاں کی ہیں کہ جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے گئے، گھوڑوں نے منبر اقدس پر نیند کی۔ مسجد نبوی 3 دن تک اذان اور اقامت سے محروم رہی۔ سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود تھے، اپنے آپ کو دیوانہ بنا کر انہوں نے لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ فرماتے ہیں کہ جب نماز کا وقت آتا تھا میں حضور کے مزار کے پاس چلا جاتا تھا، وہاں سے اذان اور اقامت کی آواز سنتا تھا اور نماز پڑھ لیتا۔ یہ عبداللہ ابن حنظلہ ابن غسیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا یزیدیوں کی ناشائستہ حرکات اس حد تک پہنچی کہ ہمیں اندیشہ ہونے لگا کہ ان کی بدکاریوں سے کہیں آسمان سے پتھر نہ برسیں۔ مکہ مکرمہ پر بھی یلغار کروائی۔ پھر یہ لشکر شرارت کرتا ہوا مکہ مکرمہ کی طرف آیا، راستے میں امیر لشکر مر گیا اور دوسرا اس کے جگہ پر قائم مقام ہوا۔ مکہ معظمہ میں پہنچ کر ان بے دینوں نے منجنیق سے سنگباری کی جس سے غلاف کعبہ جل گیا۔ 7 دن تک یہ سنگباری ہوتی رہی۔ مسجد حرام کا صحن پتھروں سے بھر گیا، مسجد حرام کے ستون ٹوٹ گئے، کعبہ معظمہ کا غلاف شریف اور چھت پر جو سینگ تھے جو امام حضرت اسماعیل علیہ السلام کے حوالے سے، وہ دمبے کے حوالے سے آئے تھے، وہ بھی جل گئے۔ فرمایا کہ کعبہ مقدسہ کئی روز تک بے لباس رہا اور وہاں کے باشندے سخت مشکل میں رہے۔ یزید پلید کی موت کا ایک سبب بتایا جاتا ہے کہ رومی النسل شخص کی ایک رومی النسل عورت تھی، اس کی محبت میں گرفتار ہوا، اس نے اس کو کسی ویرانے میں بلایا کہ وہاں آؤ بات چیت کرتے ہیں، فائنل ڈیسیجن لیتے ہیں کیا کرنا ہے ہمیں۔ وہ فائنل ڈیسیجن لینے کے لیے گیا تھا، اس کا فائنل ڈیسیجن یہ ہوا کہ اس عورت نے اپنے ساتھ ہتھیار رکھا ہوا تھا، جیسے ہی آیا پہ در پہ وار کر کے یزید کو چیر پھاڑ دیا۔ اور کیا کہتی ہے اس عورت نے کہا کہ جو بے غیرت اپنے نبی کے اہل بیت کے ساتھ یہ سلوک کرتا ہے میرے لیے کیا کرے گا، میرے کام کا کیسے؟ اس طور پر یہ یزید باصل با جہنم ہوا۔ چند دن تک اس کی لاش چیل کبوں گدوں کی خوراک بنتی رہی۔ بالآخر اس کے چیلے چپاٹے ڈھونڈ ڈانٹ کر اس کی طرف پہنچے، دیکھا کہ یہ مرا ہوا منوس یہاں پڑا ہوا ہے جس کو آدھے سے زیادہ تو چیل کبوں اور گدوں نے کھا لیا ہے۔ بقیہ اس کی لاش کو گڈھا کھود کر وہیں پر دفن کر دیا۔ آخر کار یزید پلید نے ہلاک ہونا تارو ہوا۔ بد نصیب 3 برس 7 مہینے تخت حکومت پر شیطانیت دکھاتا رہا۔ ربیع الاول شریف 64 ہجری کو جس روز اس یزید پلید کے حکم سے کعبہ معظمہ کی بے حرمتی ہوئی تھی، شہر حمص ملک شام میں 39 برس کی عمر میں یہ ہلاک ہوا۔ ابھی مکہ مکرمہ میں یہ قتال جاری تھا، یزید ناپاک کی ہلاکت کی خبر وہاں پہنچی ہے کہ یہ مر گیا ہے۔ ابن زبیر نے یہ ندا لگائی، اے اہل شام تمہارا طاغوت تو ہلاک ہوا ہے۔ یہ سن کر لوگ ذلیل و خوار ہوئے اور ان لوگوں پر ٹوٹ پڑے کہ اب ہماری باری، ہم نے تمہیں تہس نہس کرنا۔ جس کے ہاتھ میں جو آیا لقمائے اجل بنا۔ دنیا نے دیکھا امام عالی مقام کی ناقدری کرنے والے اس روئے زمین پر کس طرح پھٹکار کے ساتھ ذلت کے ساتھ رخصت ہوئے۔ باقیوں کا بھی یہی انجام ہوا ہے کہ کربلا بہت کچھ سبق دیتا ہے، بہت کچھ سبق دیتا ہے۔ ترمذی کی ایک روایت نظر سے گزری، ہائی لائٹ
ڈاکومنٹ ہوئی ہے میرے پاس. فرمایا کہ جس وقت ابن زیاد اور اس کے سرداروں کے سر مختار کے سامنے لا کر رکھے گئے، ایک بڑا سانپ نمودار ہوا. اس کی ہیبت سے لوگ ڈر گئے. وہ تمام سروں میں پھرتا ہوا عبید اللہ ابن زیاد کے سر کے پاس پہنچا، اس کے ناک میں گھس کر تھوڑی دیر وہیں پر ٹھہرا رہا. پھر اس نے منہ نکالا. 3 بار وہ سانپ اس کے سر میں داخل ہوا اور غائب ہوا. یہ ابن زیاد بدنیادی تھا نا، جس نے یزید کے کہنے پر یہ سارا کا سارا کیا تھا. دنیا اس سے عبرت پکڑتی ہے. آج جتنے بھی روئے زمین پر مسلمان آباد ہیں، امام حسین کے نام پر، حسین تو آپ کو لاکھوں ملیں گے، کروڑوں ملیں گے، یزید کے نام پر کوئی ایک بھی نہیں ملے گا. یہ امام پاک کی حقانیت کی دلیل ہے. یہ حسینی نام تو بچے بچے کا ہوتا ہے، یزید نام کوئی رکھنے کو تیار نہیں. مزید اسلامک اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کے بٹن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں.